بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم سورہ بقرہ کے آیتوں سے ایک تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کی ٹرانسلیشن، اینڈ دین اس کے بعد ہم اس ٹرانسلیشن سے ہم سوسائٹی کی اصلاح کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں مسلم سوسائٹی کے اندر، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اور اسی میں سے ہم وہی ورڈز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں فار دی بیٹرمنٹ آف دی سوسائٹی۔ سو یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ تو آئیے ہم آج اپنے پروسیڈ کرتے ہیں اگلے قرآنک ورسز کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ سو آئیے دوستو ملاحظہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ کے آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور مہلت دیتا ہے انہیں کہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی، ہدایت کے بدلے میں نہ تو کچھ نفع دیا ان کی تجارت نے اور نہ وہ ہوئے ہدایت یافتہ۔ ان کی مثال ہے جیسے مثال اس شخص کی جس نے جلائی آگ، پھر جب روشن کر دیا اس نے اس کے گرد و نواح کو تو زائل کر دیا اللہ نے ان کے نور کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ نہیں کچھ دیکھ پاتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں تو وہ نہیں لوٹ سکتے سیدھے راستے کی طرف، یا جیسے زور کی بارش آسمان سے جس میں ہوں اندھیرے اور گرج اور بجلی کی چمک اور وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب خوف سے موت کے، اور اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک اچک لے جائے ان کی بصارت، جب بھی بجلی چمکی ان پر تو چل پڑے وہ اس میں، اور جب اندھیرا چھا گیا ان پر تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا اللہ تو زائل کر دیتا ان کی سماعت اور ان کی بصارت، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دوستو، اگر ہم اس آیے مبارک کی ٹرانسلیشن کا ملاحظہ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا ان کافروں سے جو ہدایت کو چھوڑ کر، گائیڈ لائن کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو، ہمیں اپنے ارد گرد سوسائٹی میں لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کو ٹریک پہ لانے کے لیے ہمیں ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان دنیا میں اگر کفر کرتا ہے، یعنی کفر سے کیا مراد ہے، انکار، ریفیوز کرتا ہے اس گائیڈ لائنز کو،
اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو جو انہوں نے اس کائنات میں دی ہے، یہ جو یونیورسل لاز ہے، تو نیچرل لاز ہے جن کے تحت ہم نے چلنا ہے، جس کے اندر ہمارے لیے ایک بینیفٹ ہے. اور اگر ہم وہ راستہ چھوڑ کر اپنے آپ سے اپنے تھنکنگ سے باقی گائیڈ لائن کو چھوڑ کر ہم ایجوکیشن کو، علم کو چھوڑ کر ہم اگر کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، مثال کے طور پر آپ گورنمنٹ کے اندر دیکھیں، مسلم سوسائٹیز میں بہت ساری ڈس آنیسٹی ہو رہی ہیں، گورنمنٹ کے ٹیکسز کو کھائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح کے بہت ساری چیزیں. تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دیتا ہے، گاڈ از گیونگ دیم ڈیل کہ آپ سدھر جائیں. تو اگر وہ نہیں سدھرتے ہیں، اگر وہ پراپر گورنمنٹ نہیں کرتے ہیں، یا اگر جو فالوورز ہیں اگر پراپر فالو نہیں کرتے چیزوں کو، رولز کو، یعنی پوری ایک سوسائٹی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ صحیح کام نہیں کریں گے، تو ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کسی بھی شدت میں، کسی بھی عذاب کے تحت ختم کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ ان کے لیے کوئی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے کنٹرول سے باہر ہو. اگر کوئی بھی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے تو اس لیے مسلم سوسائٹی کے اندر گورنمنٹ کو جو ہے نا اپنے سول جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، ان کے رائٹس کے لیے ضرور کام کرنا ہوگا. یہ ان کی ڈیوٹیز میں ہے، کیونکہ گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں ان کو جو حکومت ملی ہے وہ بھی اوپر کے خداوند کی طرف سے ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ دیا گیا ہے. وہ اگر اس کو اپنی ایبلٹی کے تحت سمجھے کہ جی یہ تو ہماری لیاقت، ہماری قابلیت اور ہماری جو کیپیسٹی کی وجہ سے ملی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بھی غلط ہے. اور اس کے غلطی کا ان کو جو نا بہت بڑی بھاری جو نا جس کو کہتے ہیں نا پیمنٹ کرنی پڑے گی. تو اس لیے لہٰذا اس ٹیمپرری ورلڈ کے اندر ہم نے انسانوں کے حقوق کی ضرور خدمت کرنی ہے، انسانوں کی خدمت کرنی ہے. اور جو گائیڈ لائن دیا ہے اس کے اندر یہی ہے، سوسائٹی کے اندر اصلاح. اگر یہ نہیں ہوگا، اگر یہ ہم نہیں کر پائیں گے، تو اوبیسلی یہاں پھر کوئی جو اسلامی فلاحی مملکت کا جو تصور ہے وہ یکسر مسترد اور ختم ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایون ہیومن بینگز بھی، ایک گھر کے اندر بھی اگر بچہ صحیح نہیں ہے تو نو بڈی وانٹس ٹو ڈسکس، نو بڈی وانٹس ٹو ٹاک وتھ دیٹ پرسن. وہ پھر سوسائٹی کو چھوڑ کر اپنا راہ اختیار کر لیتا ہے، وہ تنہا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک معاشرے میں جو گائیڈ لائن ہے اس سے بھی وہ ہٹا دیا جاتا ہے. اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دیٹس اٹ. مجھے امید ہے کہ آپ سب انجوائے کر رہے ہیں اپنے اپنے لائف کو. سو پلیز ڈو ناٹ forget all about the sayings and the guidelines given by Almighty Allah. God bless you all, and please do not forget to subscribe, like and share. Do your role, bro. Please do your role. Thank you.